The Election Commission has postponed the Punjab Assembly elections on April 30. Islamabad. The Election Commission has postponed the Punjab Assembly elections on 30th April. The Election Commission has issued a notification. It has been said in the notification that the law and order situation is not favorable for the Punjab Assembly elections. The government refused to provide military forces for the security of the elections, and due to the economic crisis in the country, the Ministry of Finance also showed inability to provide funds. The notification issued by the Election Commission further stated that the Ministry of Finance, Interior, it is not possible to conduct timely and peaceful, fair and transparent elections in the light of the views of defense and law enforcement agencies. The Election Commission, withdrawing the election schedule issued on 8th March, has now set the date for the elections on 8th October. یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں. کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے. وہ پلان بنا ہوا تھا پورا. یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا، دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے. وہ ایف سی، پولیس، اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا. اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا، انہوں نے آپس میں نورا کشتی کرنی تھی. وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا، یہ پلان تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی. یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا. اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے. وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا، سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی. مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا. سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا، کیسے تم نے اسے نکلنے دیا؟ اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے، میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا. جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا، 1.5 مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے. میں کہتا رہا، میں نے 2 جلسوں میں بتایا، میں نے اپنی ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. جتنا جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے؟ تو میری بات سنیں. اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد، پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟
زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے, کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلانی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے. یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ یہ قتل کریں گے, صرف اور صرف بہانہ مار کے یہاں اٹیک کرنے کا. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو, جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں, میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا. یہ جو مرضی کریں, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس بار, اگر انہوں نے جس طرح وہاں, میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا اوپر سے پولیس والا, تصادم کرنے کے لیے, اشتعال دینے کے لیے. اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے, تو آپ نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دینا. اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں, اور جو مرضی, اگر وہ کوئی, انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں, مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے, تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے, اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا, تو وہ میرے پاس آئے. اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان, وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے. میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہلے پلان, جو پلان فیل ہوتے رہے, اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم, یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح, یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے. وہ ان کا تو مجھے پتا ہے, وہ جو 2 بار بیٹھے, ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے, ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں نا, اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے. ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا. ان کو فکر نہیں ہے, ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا, اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے؟ جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے, ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے. پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے؟ وہ جو نواز شریف نے کہا, جی ہاں 1 مہینہ شور میں چپ ہو جائے گا. آخر میں اپنی قوم, اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوانوں سے. دیکھیں, یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز, کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے, یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی, اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو, بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو, خوف کی وجہ سے. جو خوف کا بت ہے, یہ یاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے, میں تو کھڑا ہوں,
مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا۔ اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا ہے۔ لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز، میری قوم ایک بات سن لینا،